السلام علیکم۔ آج ہم اردو نوٹس پڑھنے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قدیم اور کلاسیکی اردو نثر میں مشہور زمانہ تصنیف میر امن دہلوی کی باغ و بہار کو پڑھیں گے۔ میر امن کی باغ و بہار کو اردو کے نثری ادب میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ یہ اس زمانے کی لازوال داستان ہے جبکہ اردو زبان میں تصنع اور بناوٹ کا دور دورہ اور لفاظی و عبارت آرائی کا بول بالا تھا، جس میں مقفع اور مسجع عبارت کا دستور تھا۔ میر امن نے روایت سے بغاوت کر کے اردو نثر کو لفاظی عبارت آرائی، قافیہ اور وزن کی پابندی سے نجات دلانے کی طرف پہلا قدم بڑھایا، اور اس میں وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ ان کی تصنیف باغ و بہار پر وقت کی گرد کبھی نہیں جمی اور ہر نئی نسل انہیں اپنے شعور میں شامل کر لیتی ہے۔ میر امن کے اس کارنامے کا احساس اس وقت اور زیادہ ہوتا ہے جب ہم ان کی زندہ نثر کا موازنہ ان کے پیش روں یا ہم عصروں کی نثر سے کرتے ہیں۔ خود فورٹ ولیم کالج کی سرپرستی میں لکھی جانے والی دوسری نثری تخلیقات میں باغ و بہار والی بات نظر نہیں آتی۔ باغ و بہار میر امن کی تبعات تصنیف نہیں بلکہ یہ محمد حسین عطا خاں تحسین کی نو طرز مرثا سے ماخوذ ہے، جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ اس بات کا ثبوت فورٹ ولیم کالج کے مطبوعہ نسخے کے سرورق پر لکھی ہوئی عبارت سے ملتا ہے۔ باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دلی والے کا، ماخذ اس کا نو طرز مرثا کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خاں تحسین کا ہے، فارسی قصہ چہار درویش سے۔ فورٹ ولیم کالج کے بانی ڈاکٹر جان گلکرائسٹ نے بھی اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، اردو میں اس قصہ چہار درویش کا ترجمہ سب سے پہلے میر عطا حسین خاں تحسین نے کیا اور اس کا نام نو طرز مرثا رکھا، لیکن اردو زبان کی ایک معیاری نمونے کی حیثیت سے ان کا یہ ترجمہ ناقص قرار پایا، کیونکہ اس میں عربی اور فارسی کے فقروں اور محاوروں کی بہتات ہے۔ اس ناقص کو دور کرنے کے لیے میر امن دلی والے نے، جو عالم و فاضل ہیں، عطا حسین خاں تحسین کے ترجمے سے اپنا یہ اسلوب نکالا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ باغ و بہار کا ماخذ تحسین کی نو طرز مرثا ہے، لیکن بعض داخلی شہادتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن نے باغ و بہار کی تالیف کے وقت نو طرز مرثا کے ساتھ ساتھ فارسی قصہ چہار درویش کو بھی سامنے رکھا تھا، کیونکہ باغ و بہار میں بعض ایسے بیانات ملتے ہیں جو یا تو سرے سے نو طرز مرثا میں ہیں ہی نہیں، یا تو باغ و بہار کے بیانات سے مختلف ہیں۔ ان مقامات پر میر امن نے فارسی قصہ چہار درویش سے استفادہ کیا ہے۔ رشید حسن خاں نے باغ و بہار کے پیش لفظ میں اس خیال کا اظہار کیا ہے، میر امن نے نو طرز مرثا کے ساتھ ساتھ اصل فارسی قصے کو بھی سامنے رکھا ہے۔ باغ و بہار کے دیباچہ میں خود میر امن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سے گلکرائسٹ نے ترجمہ کرنے کو کہا اور یہ ترجمہ ایسا ہوا کہ گلکرائسٹ بھی اس کے تبعزاد ہونے کے قائل ہو گئے۔ انہی حقائق کی روشنی میں سید قدرت نقوی اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار کا ماخذ قصہ، کردار اور واقعات کی حد تک
نو طرز مرثہ یا فارسی قصہ چہار درویش ہے، لیکن اسلوب نگارش، انداز بیان، جزیات اور تفاصیل میر امن کی اپنی ہے۔ میر امن نے اپنی تصنیف باغ و بہار میں 4 درویشوں کے الگ الگ کہانیوں کو سب کی آپ بیتی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہر کہانی اپنی جگہ پر مکمل ہے اور بقیہ کہانیوں کے بغیر بھی اپنا آزادانہ وجود رکھتی ہے۔ 4 درویش 4 مختلف معاشرت کے پروردہ ہیں، لیکن ان کی زندگی میں محبت اور اس سے تعلق رکھنے والا المیہ کامن ہے۔ ان 4 قصوں کا مرکز شاہ روم آزاد بخت ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے چاروں درویشوں کو اس پرندے سے تشبیہ دی ہے جو بلند سے بلند فضاؤں میں مخو پرواز رہتا ہے، لیکن بالآخر اپنے آشیانے پر آتا ہے۔ ان درویشوں میں سے ہر ایک گزشتہ واقعات کے اعادہ سے ماضی کی سیر ہی نہیں کرتا، بلکہ اس امر کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ جب اس نے حالات سے نا امید ہو کر خودکشی کا ارادہ کر لیا تو اسے یہاں پہنچنے کے بعد گوہر مقصود کے حصول کی بشارت دی گئی۔ واقعات کی بناوٹ اور انہی کہانیوں میں سلسلے سے ڈالنے کا میر امن نے ایک ایسا ہنر ایجاد کیا جو داستان کی تکنیک کے لیے ایک اضافہ ہے۔ ابتدا میں آزاد بخت شاہ روم کا احوال ہے، اس کے بعد درویش اول و دوم کی کہانی، پھر آزاد بخت اپنی کہانی سناتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے اور چوتھے درویش کے قصے۔ باغ و بہار کے چاروں درویش جو اس داستان کے ہیرو ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تمام کردار ایک ہی سانچے میں ڈھال دیے گئے ہیں۔ ان کے جو خد و خال کہانی کی ابتدا میں متعین کر دیے گئے ہیں، ان میں آگے چل کر برائے نام ہی فرق محسوس ہوتا ہے۔ جو کردار نیک ہیں وہ انتہائی درجہ نیک ہیں، اور جو برے ہیں وہ انتہائی درجہ برے۔ ان کرداروں میں شجاعت، سخاوت اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی بھی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اکثر ان کے کارناموں میں غیبی طاقتوں کا دخل ہوتا ہے جن سے ان ہیروز کی بے عملی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ عشق و محبت ان چاروں کرداروں کی مشترک صفت ہے۔ ان میں بڑی حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ بظاہر درویش ہیں مگر کسی نہ کسی ملک کے شہزادے ہیں۔ وہ اپنے گوہر مقصود کو حاصل کرنے کے لیے جنگل جنگل مارے پھرتے ہیں، انجام کار جرات و ہمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مقصود کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کرداروں میں پائی جانے والی یکسانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں، باغ و بہار کے چاروں کردار جداگانہ ممالک سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی کرداری خصائص کے اعتبار سے یکسانیت رکھتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میر امن نے ان سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھال کر صرف نقش و نگار میں معمولی فرق رکھ کر ان کو علیحدہ علیحدہ نام رکھ دیے۔ باغ و بہار کی زندگی کی حرارت سے محروم مرکزی مثالی کرداروں کے مقابلے میں نسوانی کردار زیادہ جاندار اور زندگی کی حرارت سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ مرد کرداروں کی طرح عشق و محبت کے جذبات سے وہ بھی مغلوب نظر آتے ہیں، لیکن وہ مرد کرداروں کی طرح انفعالیت کا شکار اور انتہا پسند نہیں ہیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں، اور جب کبھی کہیں ان کا نسوانی کردار مجروح ہوتا ہے تو وہ اپنی توہین کا بدلہ لینے سے نہیں چوکتے۔ یوں تو باغ و بہار میں متعدد نسوانی کردار ہیں، لیکن تین کرداروں
نازنین، وزیر زادی اور سراندیب کی شہزادی میں زندگی کا رنگ زیادہ نکھرا ہوا ہے۔ یہ کردار ہمارے ذہن پر ایک دیرپا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ باغ و بہار کی نثر کو ایک زندہ نثر کہنے کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے آئینے میں ہمیں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس صاف صاف دکھلائی پڑتا ہے۔ اس میں دلی کے در و دیوار اور اس کے اشخاص و افراد کی چلتی پھرتی، بولتی چالتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف ڈاکٹر سید عبداللہ نے بھی اپنی کتاب میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، اس کے عمرہ، اس کے میلے ٹھیلے، اس کے سیر و تماشے، اس کی ضیافتیں، اس کی تقریبات، اس کے رسوم و قواعد، اس کے آداب و مراسم، غرض اس میں وہ سب کچھ ہے جو اس زمانے کی دلی میں تھا یا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی تحریر کیا ہے کہ میر امن کی باغ و بہار کو اردو کے نثری ادب میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب سادہ اور عام فہم زبان ہے۔ زبان و بیان کے لحاظ سے باغ و بہار کا جائزہ ہم ذرا تفصیل سے لیتے ہیں، کیونکہ میر امن کا یہ کارنامہ بعض حیثیتوں سے عدیم المثال ہے۔ باغ و بہار کی تالیف کے سبب فورٹ ولیم کالج کے بانی ڈاکٹر جان گلکرائسٹ تھے۔ ان کا مقصد انگریز حاکموں کو ہندوستانی زبان سے واقف کرانا تھا۔ اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہندوستانی زبان میں، جو کہ عام فہم اور سادہ ہو، اچھی فارسی، سنسکرت اور دوسری زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ کرایا جائے تاکہ انگریز حاکم اسے جلدی سمجھ سکیں اور ہندوستانی کلچر کو سمجھنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے میر امن کو یہ حکم دیا کہ نوطرز مرصع، جو کہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ تھا، کو ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں جو اردو کے لوگ، ہندو، مسلمان، عورت، مرد، لڑکے، بالے، خاص و عام، آپس میں بولتے چالتے ہیں، ترجمہ کرو۔ اور اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میر امن نے یہ کارنامہ انجام دیا، جس کی خوبی کے اعتراف میں سر سید احمد خاں نے بھی فرمایا تھا کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ میر امن کی نثر کا عوامی لب و لہجہ اور اس کی سادگی و سلاست ہی ہمیں سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس زمانے کے عام مذاق میں فارسیت رچی بسی تھی، اور لوگ مکفّہ و مسجع عبارت، تشبیہات و استعارات اور رنگینی کلام پر جان دیتے تھے۔ میر امن نے اپنے زمانے کی روایت سے بغاوت کر کے زندگی سے بھرپور ایسے لب و لہجہ میں اپنی بات کہی جو کسی مخصوص طبقہ کے بجائے سب کے لیے قابل فہم تھا۔ اس میں پائی جانے والی سلاست، روانی اور جامعیت اردو نثر میں ایک صحت مند اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میر امن رنگینی بیان میں بھی سادگی بیان کے وسائل کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تشبیہوں اور استعاروں میں بھی سادگی ملتی ہے۔ وہ ان میں کسی تکلف و تصنع سے کام نہیں لیتے۔ وقار عظیم اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میر امن بیان کو رنگین بناتے وقت سادگی بیان کے لوازم کو ترک نہیں کرتے، اور فارسی کی ترکیبوں کے استعمال میں بھی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ عبارت ہلکی پھلکی رہے اور اس کا مجموعی آہنگ کانوں کے لیے خوشگوار ہو۔ میر امن نے باغ و بہار میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان کے علاوہ بہت کم تحریروں میں نظر آتے ہیں۔ ان کے الفاظ خالص بول چال کے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔
بعض ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے متعلق بجا طور پر یہ شک ہوتا ہے کہ تحریروں میں یہ الفاظ کسی وقت میں مروج تھے یا نہیں، مثلا جھاڑ لینا، بامعنی تلاش کر لینا، نہرنا جھکنے کے معنی میں، بجد بجائے بھند، تاکید بجائے تاکید وغیرہ۔ انہوں نے اپنی عبارت میں زائد الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، جیسے چور کے ساتھ چکار، پیش کے ساتھ پاس۔ اس سے وہ عبارت کے آہنگ اور وزن کو برقرار رکھنے کا کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے محاوروں میں تھوڑا سا تصرف کر کے بھی لطف اور تازگی پیدا کر دیتے ہیں، جس سے اس کے مفہوم میں وسعت اور گہرائی آ جاتی ہے اور عبارت کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اردو کے اکثر نقادوں نے محاورے کے استعمال کو میر امن کے اسلوب نگارش کا خاص وصف قرار دیا ہے۔ میر امن کی خصوصیت سے یہ بھی ہے کہ وہ معمولی سے معمولی باتوں سے بھی غیر معمولی نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ جملوں کے مختلف ٹکڑوں کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ ان میں خود بخود قرب اور یکرنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی سادگی زبان کے متعلق مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، میر امن خاص دلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان خاص دلی کی ٹھیٹھ زبان ہے۔ سادہ زبان لکھنا سخت مشکل ہے۔ میر امن اس امتحان میں پورے اترتے ہیں اور یہی وجہ ہے ان کی کتاب کی مقبولیت کی ہے۔ بقول پروفیسر وقار عظیم، میر امن بیان کو رنگین بناتے وقت سادگی بیان کے لوازم کو ترک نہیں کرتے اور فارسی کی ترکیبوں کے استعمال میں بھی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ عبارت ہلکی پھلکی رہے اور اس کا مجموعی آہنگ کانوں کے لیے خوشگوار ہو۔ وقار عظیم نے یہ بھی لکھا ہے کہ میر امن کی سادگی، سلاست اور فصاحت میں دلی کی گلیوں میں رہنے بسنے اور وہاں کی محل سراؤں اور قلعہ معلیٰ کی شہ نشینوں میں پرورش پانے والی روایت کی سجاوٹ اور رچاؤ بھی ہے، اور ان کے رنگ طبیعت کی لطافت اور ستھرا پن بھی ہے۔ اسی طرح باغ و بہار میں سادگی، روانی اور فصاحت کے ساتھ ساتھ ترنم، توازن اور تناسب کی خوبیاں بھی ملتی ہیں۔ میر امن باتوں کو بہت ناپ تول کر کہنے کے عادی ہیں۔ وہ اس بات کا اعلیٰ شعور رکھتے ہیں کہ کون سی بات کتنے الفاظ میں ادا کرنی چاہیے، کہاں طویل ہونی چاہیے اور کہاں مختصر۔ ان کی زبان موقع و محل کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ان کا کردار جس طبقے کا اور جس حالت کا ہوتا ہے، اس سے اسی انداز میں وہ گفتگو کراتے ہیں۔ اگر غم کا موقع ہے تو اس کی زبان اور لب و لہجہ سے ملال کا اظہار ہوتا ہے، اور خوشی و مسرت کا موقع ہے تو زبان اور الفاظ سے یہ کیفیت واضح ہوتی ہے۔ وہ منظر نگاری کرتے وقت ایسے الفاظ لاتے ہیں جو سماع کو پر اثر بناتے ہیں۔ ان کے مکالموں سے بات کرنے والوں کے جذبات و استعداد کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کی زبان اور گفتگو فطری انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کردار کی زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ زیادہ تر ان کے شایان شان ہوتا ہے۔ مثلاً، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی ماٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا۔ میر امن نے ہر موقع و محل کی زبان ایسی ہی لکھی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تیسرے درویش کی سیر میں ایک مصیبت زدہ کی زبان سے چند کلمات ملاحظہ ہو۔ جب اس کے ہرن کو تیسرے درویش نے تیر سے زخمی کر دیا تھا، اے بچے،
جس نے تجھے مارا میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگیو، وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پاوے اور خدا اس کو میرا سا دکھیا بنا دے۔ باغ و بہار کی ان دونوں عبارتوں میں جذبات کی عمدہ عکاسی کی گئی ہے۔ بڑی بہن کی محبت اور اس کی نصیحت اپنے اندر ایک فطری انداز لیے ہوئے ہے۔ دوسری عبارت کا لب و لہجہ بھی حقیقی ہے۔ دونوں عبارتوں میں محاورے، روزمرہ اور زبان ہر چیز سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح میر امن نے باغ و بہار کو تخیل اور تصور کی دنیا سے نکال کر بہت حد تک اپنے دور کے حقیقی دنیا سے نزدیک کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کردار اسی دنیا کے کردار معلوم ہوتے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے باغ و بہار ایک حیرت ناک نثری اور ادبی کارنامہ ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے کی اپنے اندر بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے، اور جس سے بعد کے ادبا خاص کر داستان نویسوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، اور آج تک اسی کا فیض جاری ہے۔ شکریہ۔